گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیوں ایسی کیا گیا؟ گورنمنٹ کو پتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا قانون کی نظر میں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا تھا کہ کورٹ کو دھمکایا جائے، ہر طرح کی دھمکی دی جائے، ہر طرح کی بات کی جائے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی ہم اس کو فیصلے کو مانیں گے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر فیصلہ اللہ پاک کرتا ہے کہ جناب جو آئین اور قانون کو مطابق لیگ کے قانونی ہے اور جس کی بنیاد چوری پرویز بھائی صاحب کا الیکشن ون قرار جاننا پاتے ہیں اور یہ فیصلہ آتا ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی سپریم کورٹ ساتھ جناب آرڈر کرے گی، اور آئی تھنک سو کہ اس صورت میں کل حلف ہو جائے گا جناب چودھری پرویز بھائی۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا وہ ایک جملہ مانگ رہی تھی، ایک جملے سے زیادہ نہیں مانگا کچھ، وہ جملہ دکھانا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے صفحہ نمبر فلاں پر، پیراگراف نمبر فلاں پر فلاں لائن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ ڈائریکشن دے گا، اور پھر جو فل کورٹ بنانے کی بات ہے سپریم کورٹ بڑی اوپن تھی، اور ہمیں ایک لمحے ایک مرلے پر جا کر ہمیں لگا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے لگی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جی ویلکم بیک، اور سماعت مکمل ہو گئی جناب، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل اپنے مکمل کیے آئین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اچھا عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر قانون، ہم ذرا ان سے بھی کچھ قانونی رائے ان کی لیتے ہیں۔ ظاہر ساری پروسیڈنگز سامنے ہیں، سوال اٹھایا گیا سادہ سا جس کا جواب کوئی نہیں تھا، جو دلائل دیے گئے وکلا کی جانب سے، خیر اگر ہم حکومتی وکلا کی بات کریں تو ان کا تو بائیکاٹ ہی تھا، لیکن جو ان جوابات تھے کل کے سارے وہ سب جمع کیے گئے، کنکلوڈ کیے گئے، اور پھر یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کیسے بنتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عارف صاحب، فیصلہ تو محفوظ کر لیا گیا ہے، ظاہر 5:45 بجے سنا بھی دیا جائے گا کہ معزز عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن آپ نے ساری پروسیڈنگ کو کیسے دیکھا سر؟ بہت شکریہ۔ اس میں جب پروسیڈنگ میں نے دیکھی ہیں، آپ کے ساتھ مل کے ہی دیکھی ہیں ہم نے، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا اس وقت جو فساد کھڑا کیا گیا وہ اس وقت کیا گیا جب آلریڈی آپ عدالت میں تھے، عدالت نے آپ سے پوچھا اور بار بار پوچھا کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری رولنگ کا، ہماری ججمنٹ کا وہ کون سا پیرا تھا جس پر ریلائی کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا۔ اس کا جواب قطعاً کسی کے پاس نہیں تھا بائیکاٹ کا فیصلہ کرنے تک، اور کورٹ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں، کورٹ نے 2 دفعہ انہیں موقع دیا، ہر ایک کو موقع دیا، اور پھر یہ ہے کہ پھر کورٹ جو تھی وہ اس پوائنٹ پہ دیکھنے کے لیے چلی گئی کہ کیا اس میں لارجر بینچ بن سکتا ہے یا نہیں، اور لارجر بینچ کے بارے میں یعنی فل کورٹ کے بارے میں ان سے سوال کیے گئے بھی آپ کوئی دلیل تو دیں کہ اس وجہ سے یہ لارجر بینچ یا فل کورٹ یعنی بنے گا، محض اس وجہ سے کہ یہ ایک امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ایک ججمنٹ کی، اور اس امپلیمنٹیشن کو کیا غلط کیا گیا یا صحیح کیا گیا، اتنا سوال دیکھنے کے لیے، اتنی بات دیکھنے کے لیے ہمیں لارجر یا اس کے لیے فل بینچ تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معاملہ بڑا کلیئر ہے، کوئی کسی میں سمجھتا ہوں کہ عام جو مین ان اسٹریٹ ہے اسے بھی اس بات کا پتا ہے کہ یہ ساری کارروائی جو تھی اپوزیشن کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیوں ایسی کیا گیا۔ گورنمنٹ کو پتا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا قانون کی نظر میں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا تھا کہ کورٹ کو دھمکایا جائے، ہر طرح کی دھمکی دی جائے، ہر طرح کی بات کی جائے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی ہم اس کو فیصلے کو مانیں گے نہیں ہیں۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ اس طرح تو دنیا میں کبھی کوئی ہوا نہیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، اور گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ قانون کو نہیں مانتے، عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو اس کے بعد تو آپ کا گورنمنٹ میں رہنا جو ہے اس کی ایک لمحے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ گورنمنٹ جس نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لیا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ ہماری بات نہیں مانتے، یعنی کورٹ کو اس سطح پہ لانے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح میں اور آپ ہے، میں کہتا ہوں جناب دیکھیں آپ تو میری بات مان نہیں رہے، میں آپ کی بات نہیں مان، بھائی وہ آربیٹر ہیں جن کے پاس اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، وہ آپ اپنے آپ کو ان کی سطح پہ لا کے بات کر رہے ہیں، ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ بھی ہماری بات نہیں مانتے۔ بھی آپ یہ کوئی ٹریڈ یونین ہے کہ یعنی آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، مل مالک کے پاس، اور انہیں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہ مطالبات تھے، آپ اگر نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم ہڑتال کریں گے، ہم لاک آؤٹ کریں گے، اس کو نہیں اب چلنے مل کو نہیں چلنے دیں گے۔ بھی اس طرح نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا،
ماضی میں بھی جو آپ نے کیا عدالت میں، آپ نے اس وقت حملہ کیا تھا. صحیح. اب آپ نے اس کو حملہ کرنے کی کوشش تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت زیادہ حوصلے اور تدبر اور فہم و فراست کا ثبوت دیا بینچ نے اور آنریبل چیف جسٹس نے، ورنہ عرفان قادر صاحب کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. ان کا مقصد یہی تھا کہ ہر صورت میں کورٹ جو ہے وہ انائے ہو کر پرٹرب ہو کر کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس کے بعد ہمیں موقع مل جائے، ہم کہیں کہ دیکھیں جناب یہ تو ہمیں سن ہی نہیں رہا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. کورٹ نے تو اس سے زیادہ لمبی ہیئرنگ ہو نہیں سکتی. اور ایک بات اور تاریخی طور پر جو ذہن میں رہنی چاہیے جاتے جاتے میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ آرٹیکل 69 کے برعکس یعنی انہوں نے مجبور کیا مسلم لیگ نون نے اور موجودہ حکومت نے عدالت کو کہ آپ آئے اور مداخلت کریں اور ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو سیٹسفائیڈ کریں الٹرا وائرز. تو اس کے بعد جب عدالت نے وہ کر دیا تو راستہ کھل گیا. اس کے بعد تو اب آپ کا وہ بھی سوال نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ جو ہے یہ چونکہ اس کے اندر کا معاملہ ہے پارلیمنٹ کے اس میں مداخلت، کیونکہ وہ آلریڈی آپ اس کے بینیفیشری ہیں. آپ کو گورنمنٹ اسی وجہ سے ملی کہ وہ رولنگ جو تھی اس کو عدالت نے دیکھا 69 کو، انہوں نے کہا جی اس میں نہیں آتا راستے میں. تو اس کے بعد تو پھر کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا آئین کو صحیح انٹرپریٹ کیا گیا. اور یہاں آئین کو صحیح انٹرپریٹ کرنے سے زیادہ آئین تو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے تو صرف کورٹ نے اپنے فیصلے کی دیکھی تشریح کہ کیا جناب وہ صحیح کی. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کا کوئی وہام ہے، اور فیصلہ یہی مجھے متوقع ہے کہ جناب ایک چیز میں یہاں پر چاہوں گا تھوڑا سا کلیئرٹی بھی چاہیں، کیونکہ اب سماعت تو ہوگی، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن جو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ پارٹی سربراہ کو ووٹ کے لیے ہدایات بارے 8 ججوں کا فیصلہ جب تک کالعدم یا نظر ثانی نہ کی جائے وہی اصول برقرار رہے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کی دلیل عجیب و غریب ہے، وہاں اس کیس میں ووٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب چیف جسٹس نے ان سے جب مکالمہ ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ 18ویں اور 21ویں ترمیم میں اکثریتی رائے کا اطلاق ہم پر لازم نہیں. یہ کل سے بہت زیادہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. آج صبح آ کر چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ کتنے ججز کا تھا، وہ اکثریتی نہیں تھا. اچھا، اس کے ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ 18ویں 21ویں ترمیم کیس فیصلے کا اطلاق لازم ہے. کیا جسٹس منیب اختر نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اطلاق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر لازم ہے؟ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، اطلاق لازم نہیں ہے. تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کے دلائل مطابقت ہی نہیں رکھتے ہیں. اگر ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ذہن میں 21ویں ترمیم کیس فیصلہ تھا تو اسے لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے تو سپریم کورٹ کے ہمارے فیصلے کے حوالے سے کہا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل آج عامر رحمان صاحب پیش ہوئے ہیں انہوں نے وہ تمام کی تمام وہ دی ہیں. انہوں نے ساتھ میں جو کہا، شکریہ تو ادا کیا، انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ کی ہدایات ماننا لازم ہے. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے یہ جو سوالات تھے جو کل بھی ڈسکس ہوتے رہے میڈیا پہ سر، کہ وہ جو ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ فیصلہ جو تھا نا، میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ بار بار اس کا ذکر بھی آ گیا اور کلیئرٹی بھی بڑی آ گئی، عدالت نے بھی اس کو دیکھ لیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر تو کہیں بھی آئین کی تشریح مقصود ہوتی تو اس میں عدالت کا طریقہ کار یہ میں آپ کو عرض کر دوں جو اکثر ہوتا ہے. مثلا انہیں یہ بہت بڑا گریونس اس بات سے ہے کہ یہ جو پہلے فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں، یعنی یہ جو ریفرنس تھا ان کی طرف سے پریزیڈنشل ریفرنس، اس میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ جو اس کی تشریح اس طرح کی کہ ووٹ ان کے جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور وہ یعنی ڈس ممبر بھی ہو جائیں گے. تو اس معاملے میں اگر کل کو فیصلہ آنا ہے تو وہ ریویو میں نہیں آ سکتا. یہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ججمنٹ، کوئی اور کیس آئے، اس سے ملتا جلتا کیس آئے اور اس میں ساری کورٹ جو ہے ایک بڑا بینچ تشکیل دے اور وہ بڑا بینچ جو ہے وہ دیکھ کے اس کو اوور رول کرے. جو اب طریقہ کار اب تک رہا ہے کہ بہت سارے کیسز جب ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس میں یعنی کچھ ایسی چیزیں آتی ہے، ظاہر ہے انسانی صورتحال ہے، ججز بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے بڑے بینچ میں کسی اور کیس میں. اس طرح نہیں ہے کہ فائنلٹی آف ججمنٹ کا پرنسپل ہی ختم کر دیا جائے. یہ ججمنٹ تو آلریڈی پاس ہو چکی تھی، اس پہ تو کوئی معاملہ تھا نہیں. معاملہ تو ابھی صرف سمپل تھا اس فیصلے کا
کہ جس کی روشنی میں یہ اس پہ عمل درآمد ہونا تھا. عارف شاہ صاحب اس پہ ہم کلیئرٹی بھی لیتے ہیں، لیکن جو دن بھر کی صورتحال اور خاص طور پر دوسرا سیشن ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سپریم کورٹ میں موجود ہیں. جی صدیق، آگاہ کیجئے گا خاص طور پر دوسرے سیشن میں جو سچویشن رہی ہے، اٹارنی جنرل دلائل دیتے رہے، جو تحریری جوابات تھے وہ بھی پڑھ کر سنائے گئے. جی بالکل مدثر اقبال صاحب، کیونکہ حکومتی اتحاد جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اور ظاہر ہے کچھ کہنے کو باقی نہیں تھا اور میرٹس کے اوپر ڈسکس بھی ہو گیا تھا، میرٹس کے اوپر بات بھی ہو چکی تھی، تمام سوالوں کے تمام سوالات پوچھ بھی لیے گئے تھے، یہ دیکھ بھی لیا گیا تھا کہ ان کے پاس جواب بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ آخری وقت تک عدالت نے پوری کوشش کی کہ اگر وہ دلائل دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. لیکن عدالت نے بالآخر یہ کیا کہ ان کی جانب سے جو تحریری جواب جمع کرایا گیا تھا ان تمام جوابات کا جائزہ لیا گیا. خاص طور پہ اس میں مرکزی کردار تھا ڈپٹی جو اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، ان کے وکیل عرفان قادر صاحب نے تفصیلی جواب دیا تھا. عدالت نے اپنے شارٹ آرڈر میں ان سوالات کو فریم کر دیا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا آپ سے جواب چاہیے. عدالت نے ان کا جو پورا جو ان کا جواب تھا اس جواب کا اوپن کورٹ میں جائزہ لیا، پوائنٹس بڑھے، لیکن پورے جوابات میں چاہے وہ ڈپٹی جو اسپیکر ہیں ان کا جواب ہو، چاہے چودھری شجاعت حسین کا جواب ہو، چاہے حمزہ شہباز کا جواب ہو، چاہے پنجاب حکومت کا جواب ہو، تمام کے تمام جوابات میں ہر بات لکھی ہوئی تھی. اگر نہیں لکھی ہوئی تھی تو ان 3 سوالوں کے جواب نہیں لکھے ہوئے تھے جو عدالت اصل میں سننا چاہتی تھی. ان کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ جواب دیتے. کہیں پر انہوں نے ان تمام بڑے لمبے جواب تھے، بہت کچھ ان میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، وہ رولنگ جو انہوں نے دی، اس رولنگ کی جو بنیاد انہوں نے بنائی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، وہ فیصلہ اس فیصلے میں کہاں پہ وہ پیراگراف لکھا ہوا ہے. دوسرا، نہ تو ڈپٹی اسپیکر خود آئے، نہ انہوں نے ریکارڈ فراہم کیا. تیسرا یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا جو خط ہے ان کو کب ملا، کیسے ملا، کس کے ذریعے ملا، کیا اس خط کے بارے میں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اوپن بتایا تھا پہلے، یہ ماحول کیا دیکھا آپ نے کافلی کہ ان کو دکھایا تھا. جتنے بھی سوالات میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں ان میں سے ایک بھی سوال کا عدالت کو جواب نہیں ملا. پھر اس کے بعد صدیق جان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جو چودھری جو کافلی کے 10 MPs ہیں. صدیق جان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو پروسیڈنگ ساری ہوئی، یہ تو آپ مجھے بتا ہی رہے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بھی اپڈیٹس کریں. آپ نے اندر کیا دیکھا؟ پہلے تو وکلا آئے، روسٹرم پر انہوں نے بائیکاٹ کیا، اس کے بعد وہاں وہ موجود رہے، عرفان قادر صاحب باہر چلے گئے، کوئی رہنما آج نہیں آیا، کسی نے آ کے سماعت کا احوال نہیں دیکھا. ساری صورتحال اندر رہی کیسی؟ ماحول کیسا رہا اندر عدالت کا؟ جی بالکل، آج جب عرفان قادر صاحب آئے انہوں نے 40 سیکنڈز بات کی. انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ میں بائیک آؤٹ کروں اور میں دلائل نہ دوں تو لہٰذا میں مزید دلائل نہیں دوں گا اور ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. جو فاروق نائک صاحب تھے پیپلز پارٹی کے وکیل، انہوں نے بھی یہی کہا، چودھری شجاعت صاحب کے وکیل نے بھی یہی کہا، سب نے یہی کہا. لیکن اس کے بعد جو عرفان قادر صاحب ہیں وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، عدالت سے چلے گئے. لیکن چودھری شجاعت حسین کے وکیل، پیپلز پارٹی کے وکیل اور حمزہ شہباز کے وکیل یہ پروسیڈنگ میں بیٹھے رہے. اور جب یہ بیٹھ کر پروسیڈنگ سن رہے تھے تو اس وقت بھی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھیے، پروسیڈنگ سنیے، ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا آپ بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، لیکن آپ کم از کم سنیں کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. تو جتنے وکلا، ان کے حامی وکلا موجود تھے وہاں پہ، ان کے اپنے وکلا موجود تھے، ان سب نے دیکھا کہ عدالت نے کس طرح سے سوال کیے، عدالت نے کس طرح سے جواب سنے اور ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا. لیکن بات وہی ہے، جب آپ کا کیس ہی خراب ہو، جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہو تو پھر آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ جب ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کیے جن اقدامات کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. اور پھر آج ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی. آج اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا، جب ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب تو جناب وہ قانون دان نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے. تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا، منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے خود اپنی رولنگ میں لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا رہا ہوں، سپریم کورٹ کے 17 مئی والے فیصلے کو بنیاد بنا رہا ہوں. تو اٹس مین انہوں نے وہ فیصلہ پڑھا ہوگا تو بنیاد بنائی ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو کسی چیز کا نہیں پتا، تو چلیں مان لیتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا نہیں پتا تھا. اب تو پتا ہے نا. اب تو میں آ کر بتا دیں کہ وہ جو انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ پڑھا تھا رولنگ دیتے ہوئے، وہ جو فیصلہ ہے اس میں کہاں پہ وہ بات لکھی ہوئی ہے جس کو انہوں نے بنیاد بنائی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا وہ جو راجہ بشارت جو کھڑے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں اور انہوں نے وہاں پہ آرٹیکل 63 پڑھا تھا، انہوں نے آرٹیکل 63 پڑھا تھا اور کہا تھا کہ آپ ڈپٹی اسپیکر صاحب غلط کر رہے ہیں، آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں فیصلہ دے رہا ہوں
آپ نے اس کو چیلنج کرنا ہے تو کر لیجئے. اس کا ذکر کیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہ ڈپٹی اسپیکر نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا, بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. اسکرپٹ جو عدالت نے منگوایا پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگ کا اس میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جا کر آپ نے چیلنج کرنا تو کر لیجئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ بڑے دلیر بن رہے تھے, کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو ہے وہ جائیں چیلنج کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے سن رہے ہیں تو اب وہ آئیں بتائیں ہمیں ہمارے فیصلے میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو جتنے بھی سوالات تھے عدالت کے ان کا جواب نہیں ملے. کلیئر کیس تھا, یہ آدھے گھنٹے میں ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا پہلے دن, لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر اس وقت ملک کے اندر جو ہے, جو عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں, جو عدلیہ نے, تو عدالت نے ہر حوالے سے موقع دیا ان کو کہ بھائی جیسے بتا سکتے ہو بتا دو, اپنی مرضی سے بتا دو, لکھ کے دینا لکھ کے دے دو, جس وکیل نے آگے بتانا بتا دو. تمام وکلا کو بار بار موقع دیے گئے, لیکن کوئی بھی وکیل, بڑے وکیل عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بہت وکیل آ گئے. بار کونسل کے, سپریم کورٹ بار کے سابق 6 صدور بھی آ گئے, 20-25 عہدیدار بھی آ گئے, پورے ملک کے بڑے وکیل اکٹھے کر لیے, لیکن عدالت کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. اب جب عدالت کے اپنے سوالوں کا جواب نہیں دیا, جب رولنگ غیر آئینی تھی, تو اب آپ الزامات لگاتے رہیے. دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول بنا کر اور یہ جو ہے وہ سیاسی شہید ہونے کی کوشش کریں گے, یہ مظلومیت بیچنے کی کوشش کریں گے, لیکن اب کیمرے کی آنکھ سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کے ذریعے جیسے ہم نے ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے رپورٹ کی, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت نے ان کو کتنے موقع دیے, لیکن ان کے پاس کوئی جواب جو ہے وہ عدالت دیا جا سکا. صدیق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. چوہان صاحب, مکمل ہو گیا معاملہ سارے کا سارا, اور اب انتظار آپ کو بھی ہے, ہمیں بھی ہے, پوری قوم کو ہے کہ جو فیصلہ ہے. لیکن ایک چیز جو آج صبح سے بائیکاٹ اور پھر دلائل نہ دینا اور یہ ساری جو چیزیں, اور خاص طور پر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو جس طرح سے ملائن اور چیف جسٹس کو کرنے کی کوشش ہے, یہ اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آج دن کو بھی میں نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی تھی کہ سب سے افسوسناک پچھلے 5-7 دن کے جو معاملات ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ اس پوری امپورٹڈ حکومت, اس انجمن غلامان امریکہ, اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور اس بیگم ستر اعوان نے پہلے تو اپنی سی کیٹیگری کے جناب 5 لوگ اتارے جنہوں نے عدلیہ اور اداروں کے اوپر لان تان دشنام ترازی گالم گلوچ شروع کی. پھر اس سے اگلے دن بی کیٹیگری کے اتارے, اور کل ایک کیٹیگری کے سارے نوسر باز, ٹیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ مجرم نوسر باز سارے لائن میں کٹھے ہوئے, اور انہوں نے پراپر گالم گلوچ تک کی اور مخالفین کو ٹھکانے لگانا. وہ ایمل ولی خان وہ کہتا ہے کہ اگر ملک بچانا ہے تو عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہوا, مطلب دھمکیاں دی گئیں, ایلیمینیٹ کرنے کی گالیاں نکالی, جوڈیشری سسٹم کو گالی, فوج کو آنکھیں نکالی. یہ سب سے بڑا افسوسناک پہلو ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ذرا اس سے فارغ ہو لے نا ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس سے, تو اس کے بعد اس فل اینٹی کورٹ بینچ کے حوالے سے بھی فل کورٹ بینچ بیٹھنا چاہیے. ان کی توہین عدالت انسانوں کو بلاؤ نا. آپ کو اندرونی کہانی تو پتا ہوگی, پتا ہوگی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ جی گورنر راج لگا دیں, وہ تو لگ ہی نہیں سکتا, ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں. یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں اب تو بیٹھ کے اجلاسوں میں. دیکھیں, بات یہ ہے, ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے کہ اگر آج ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا تو اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کر سکیں گے. اب اتنا آسان نہیں ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے, اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کروانے کا بھی کہنا ہے. اگر سپوز اللہ خیر کرے جو حالات و واقعات نظر آتے ہیں اور جو تقریباً ثابت ہو گئی کہ یہ سب انلیگل ایکٹ کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی چودھری پرویز بھائی 186 کے ساتھ جیت گئے ہیں, تو ساتھ پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ آج رات کو یا کل کو اس کا حلف بھی گورنر لینے کا پابند ہوگا. انہوں نے حلف میں بھی جناب ڈرلنگ کی پریکٹس کرنی ہے, ان کے ذہن میں گورنر راج کا بھی آپشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آپشن آپ یہ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ گورنر راج والی جو آپ بات کریں, میں چاہوں گا یہ عارف چوہر صاحب سے بات کر لیں. سر, یہ گورنر راج کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ گورنر راج بھی ان کے پاس آپشن ہے اور جناب وہ حلف بھی نہ لیں کیونکہ گورنر بھی ان کے پاس ہے, تو یہ کیا ہو سکتا ہے چوہر صاحب؟ یہ دیکھیں, اگر چیف منسٹر یہ لکھ کے دیتا ہے کہ ملک کے یعنی صوبے کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے, لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے افیئرز آف اسٹیٹ جو ہیں ان کا چلنا مشکل ہو گیا ہے, ناممکن ہو گیا ہے, تو پھر
وہ یہ بات یعنی پریزیڈنٹ کو کہے گا تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اگر چیف پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر کنونس ہوتا ہے تو پھر صوبے کے اندر گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن ایسے حالات دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں گورنر راج لگانے کے لیے یہ ساری جو تجاویز ہیں جو طریقہ کار ہے وہ اس کے لیے تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں چونکہ چیف منسٹر ہی نہیں ہے. جی ہاں چیف منسٹر جو ہے وہ ٹرسٹی ہے, اس کی ایڈوائس گورنر کو کیسے جائے گی؟ اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مطلب ہے اس کو میں آپ کو ایک عرض کروں ایک چیز جو آپ کے کیس کے حوالے سے اس وقت کیونکہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور اگلے کسی لمحے فیصلہ آ سکتا ہے, وہ میں آپ کو عرض کروں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا ضروری ہے اور وہ لیگل پہلو پہ وہ میں آپ کو عرض کروں. سب سے امپورٹنٹ بات جو اس وقت عدالت کے ذہن میں ہوگی یقیناً وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی فیصلہ کیا ہے اس کو اگر عدالت طلب کرتی ہے اور وہ عدالت کے اندر آ کر جواب نہیں دیتا تو اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے فیصلے کو اپنی غلطی کو مان لیا ہے, اس کا فیصلہ درست نہیں تھا. ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو عدالت نے جو طلب کیا ہے آپ کو یاد ہوگا, آپ کے سامنے ہوگا, وہ عبوری حکم جو ہے وہ بڑا کلیئر حکم ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر آئیں گے اور آ کر ہماری رہنمائی کریں گے کہ انہوں نے ہماری ججمنٹ کا کون سا پیرا ہے جس پہ ریلائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے, اور ساتھ یہ لکھا کہ اس وقت تک وہ کمرہ عدالت کے اندر رہیں گے جب تک یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. یہ عدالت کا حکم تھا, عبوری لکھا ہوا آرڈر ہے. اب اس کی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تجویز تھی جو عدالت نے کسی نے عام آدمی نے دے دی. یہ عدالت کا حکم جو ہے اس کی اگر تعمیل نہیں ہوئی تو اس کا بار کس پہ ہے؟ کیوں نہیں تعمیل ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی یقیناً جو بھی ان کی توجہ ہو, لیکن اس کو قانون کیا سمجھتا ہے؟ قانون کی نظر میں عدالت کی نظر میں یہ ایڈمیشن آف گلٹ ہے کہ جس شخص کو طلب کیا یا تو عدالت اس پہ سزا دے سکتی تھی کہ بھی ان کو بلا سکتی تھی, لیکن دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کیس ان کے سامنے موجود ہے کیونکہ ان سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ بندہ تھا نہیں پرسن کنسرنڈ, یعنی چیف منسٹر بھی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. معاملہ تو سیدھا ڈپٹی اسپیکر کا تھا جس کی رولنگ زیر بحث تھی, جس کی رولنگ پہ سارا عدالتی معاملہ چل رہا تھا. اگر وہ نہیں آتا عدالت کے حکم کے بعد وکیل کے ذریعے وہ پیش ہو سکتا ہے, لیکن اس صورت میں جب عدالت نے واضح طور پر. اچھا عارف صاحب آپ کی کنٹینیو بھی کریں گے, ذرا سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ذرا ان سے قانونی رائے لیتے ہیں. انور منصور صاحب, بڑے سادہ سے سوالات پوچھے گئے جس کے جوابات کوئی نہیں تھے حکومتی وکلا کے پاس. کل ساری پروسیڈنگ ہوئی, آج تو سر بائیکاٹ ہی کیا گیا, بار بار فل کورٹ بنانے کی استدعا کرتی رہی وکلا کی ٹیم. سر کس طرح دیکھا آپ نے ساری پروسیڈنگ کو؟ اب تو فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. جی بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر قانون چلتا ہے, کورٹ کے اندر انٹرپریٹیشن قانون کی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ کورٹ کی معاونت کریں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاونت نہ کیے جائے اور وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے معاونت, تو ظاہر ہے کورٹ جو ہے وہ جو اس کو سمجھ میں آئے گا قانون کے حساب سے وہ کریں گے. اور یہ اسی لیے اب یہ ریزرو کر دیا ہے, اب آپس میں ججز ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کرنے کے بعد جو وہ سمجھیں گے کہ کس طرح سے اور کیا ججمنٹ دینا چاہیے تو وہ اس طرح سے دے دیں گے ججمنٹ. تو آج جو جیسے آئے گی انور منصور صاحب وہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن جو سارا آج پروسیس بائیکاٹ کے حوالے سے ہوا اور پھر بحیثیت مبصر کے طور پر تو نظر آئے لیکن اس طرح پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے حکومتی وکلا, تو اس سارے عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے قانون تو بڑا واضح ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اپنا اپیئرنس دے دیتا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آرگومنٹ بھی دے گا. اگر وہ یہاں پر انہوں نے اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں دیا تو یہ کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے آرگومنٹ دیں. آپ موجود تھے, آپ نے اپنا وکالت نامہ ڈال دیا تھا, آپ یہ دین کیا جائے گا کہ آپ تھے موجود اور آپ نے اپنا موقف نہیں رکھا. تو جب وہ نہیں رکھیں گے اپنا موقف
تو ظاہر ہے کہ کورٹ یہ لکھے گی اس کے اندر کہ ہمارا انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا، تو جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے قانون کے حساب سے، اور جو پٹیشنرز جو ہیں انہوں نے جو بھی آرگومنٹ کرنے ہیں اس کے بیسس کے اوپر فیصلہ دے دیں گے. تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ کتنی آپ وہ کر لیں، یہ اسٹرائک کر لیں، آپ لوگ ہٹ جائیں، نہیں آرگو کریں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کورٹ کے اوپر، اور کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سر ایک چیز کلیئر ہو جائے گی آج کے فیصلے سے کہ جو پارٹی کو ہدایات ہیں وہ پارلیمانی لیڈر دیتا ہے یا پارٹی ہیڈ دیتا ہے، یہ کلیئر ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ تو آلریڈی کلیئر ہو چکا ہے. یہ جو پچھلا ججمنٹ تھا جس پہ کہ بقول کسی کے انہوں نے اپنا مدعا رکھا تھا ڈپٹی اسپیکر نے، اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ دے گی ہدایت، اور پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اگر وہ ہدایت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ان کو ڈیفیکشن کلاس کے اندر لے کے جا سکتا ہے. یہ بڑا کلیئرلی اس میں لکھ دیا ہے. تو اب اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کسی مزید اس کی انٹرپریٹیشن کی، بیکاز انٹرپریٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا، 5 ججز نے انٹرپریٹ کیا، 3 ججز 5 سر یہ بار بار آرٹیکل 63(1) کی تشریح کا حوالہ سر کیوں دیا جا رہا تھا؟ بار بار یہ بات کی جا رہی تھی. دیکھیں بار بار اسی لیے کی جا رہی تھی کہ یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ آرڈر جو پاس کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے، جی سر، اس کے دماغ میں یا اس نے کس طرح سے اس کو کانٹمپلیٹ کیا کہ یہ جو اس نے لکھا ہے وہ آرڈر وہ کیسے آیا اس کے ذہن میں کہ یہ پیراگراف 3 جو ہے اس ججمنٹ کا اس کو کیسے الٹا انٹرپریٹ کیا ہے اس نے. تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اپنا مائنڈ بھی کلیئر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ بات ہو سکتی تھی. صحیح. انور منصور صاحب آخری ایک سوال میں چاہوں گا کہ 18ویں اور 21ویں ترمیم کے حوالے سے بار بار ہو رہا ہے کہ اس فیصلے میں اطلاق جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ لازم ہے. 18ویں اور 21ویں ترمیم کے جو معاملات ہیں کیا وہ آج کی اس ساری پروسیڈنگ اور آج کے اس معاملے سے کتنا جڑے ہوئے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم تو جڑی ہوئی ہے ڈائریکٹلی، بیکاز جو پہلے جو 14th امینڈمنٹ میں جو 63A آیا تھا اس کو انہوں نے امینڈ کیا تھا. امینڈ کر کے انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کی بات کی تھی. پارٹی کی اس لیے بات کی تھی انہوں نے اس وقت کے ایک کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے، انڈیویجول ڈکٹیٹوریل نہیں ہے یہ کہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے جو امینڈمنٹ کی تھی وہ 18th امینڈمنٹ میں کیے تھے، انہوں نے امینڈ کیا تھا اس کو. اور جو 18th امینڈمنٹ میں کیا تھا امینڈ، تو اس نے پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی لیڈر کو دونوں الگ الگ انہوں نے رول دے دیے تھے. پارلیمنٹری پارٹی کے رول دیا تھا کہ وہ ڈائریکشن دے گی، اور پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو دیا تھا کہ وہ ان کو ڈیسیژن کلاس میں لے آ سکتا ہے. یہ 2 الگ الگ کیے تھے اور یہ 18th امینڈمنٹ میں آیا تھا. 21ویں امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. صحیح ٹھیک ہے. انور منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امیر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہے. چوہان صاحب سے ایک اور چوہان صاحب یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے آپ نے خود بھی ذکر کر لیا کہ گورنر راج کے بہرحال جو سب کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن سر حالات سے ہٹ کے تو کچھ بھی کر جاتی ہے. صدر کو ایڈوائز جائے گی، صدر تو نہیں کریں گے. بالکل صدر ایڈوائز نہیں کریں گے. تو سر یہ باقی جو معاملات ہیں کہ جی کہ وہ حلف نہیں اٹھانے دیں گے، جو رکاوٹیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے تو وہ کریں گے. گورنر کو یہ کہیں گے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے آپشن رکھے ہیں ان کے اینڈ کے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کر جائیں گے، اب نہیں کر جائیں گے. کہتے نا ہر دن عید اور ہر رات سے برات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور باقی جو کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے. جتنی 2 نمبری چکر بازی اور غیر آئینی غیر قانونی حرکات کرنی تھی پچھلے 4 مہینے سے مسلسل یہ کرتے رہے ہیں. انتظامیہ کو، پولیس کو اور بیوروکریسی کو جس انداز سے انہوں نے اپنے گھر کی باندھی اور نوڈی بنا کے رکھا 4 مہینے، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو اب آپ بے غم رہے انشاءاللہ. وہ دن گئے جب دلیل میں فقائے اڑایا کرتے تھے. اب یہ سارا جو اتنی کشم کاٹا ہے جانا سپریم کورٹ کے اندر، اس کے بعد اگر فیصلہ اللہ پاک کرتا ہے کہ جناب جو آئین اٹھا ہے کہ جناب جو آئین اور قانون کو متعارف لیگ کے قانونی ہے اور جس کی بنیادیں چوری پرویز صاحب کا الیکشن ون قرار جاننا پاتے ہیں اور یہ فیصلہ آتا ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی سپریم کورٹ صاحب جناب آرڈر کرے گی.
और आई थिंक सो कि इस सूरत में कल हलफ हो जाएगा ना चौधरी परवेज लाई। अच्छा, आप बड़े मुतमईन लग रहे हैं मुझे फयाज साहब, हालांकि अभी तो फैसला आना है और अली जफर साहब ने भी कहा फैसला दोनों तरफ आ सकता है। नहीं, कोई मुतमईन वाली बात नहीं है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर ये ऑप्शन बाकी इस पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है जनाब। आप मुतमईन नहीं है? मैं तो दोनों पॉसिबिलिटी को रखा हुआ है। वही मैंने कहा बयान फौरन चाहिए ना, मुतमईन नहीं है अभी आप इतने। पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज मौजूद है जनाब। हाँ। 2-3 घंटों की जरा बैठ के फाजिल मेंबरान जरा तो आप हैरान रहे तो आप 3 को छोड़ से और आज पिछले 2 घंटों में बिल्कुल उल्ट थे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक ऑप्शन बताया है कि उस एंड पे क्या सोचा जा रहा है, हमारे वाले एंड पे क्या सोचा जा रहा है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे खुद पीटीआई की क्या आगे स्ट्रेटेजी रहेगी? सारे चल दोनों ऑप्शन पे बात कर लेते हैं ना। भाई हमारी स्ट्रेटेजी तो बड़ी वाज़ेह है जनाब के बिल्कुल कानूनी और आईनी तौर पे हम बिल्कुल हक और सच के साथ खड़े हैं और हमारा स्टैंड, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन है और हमारे हक में फैसला आना चाहिए और इंशाल्लाह आएगा तो बिल्कुल कल इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब हलफ उठाएंगे और हम जनाब पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत करेंगे जो हमारा आईनी कानूनी हक है। और अगर खुदा न खास्ता जना ये चीज नहीं होगी, ऐसे स्टम में लगे हुए ना अजकर होगा ना, अजकर के कार में बैठे हैं सुबह से लेकर हम 4 महीने से लगे हुए हैं ना, वो 2 करने मेहनत जारी रहेगी। लेकिन सुनीद ये है जो मैंने कल भी एक खबर ब्रेक की थी कि आसिफ अब्बासी साहब जो दुबई बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की अहम शख्सियत भी है और चीजें सारी शार्ट आउट हो रही हैं और सब इस रिजल्ट तक सब पहुंच गए हैं इस कंक्लूजन तक सब पहुंच गए हैं कि चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन चोरों लुटेरों और नौसरबाजों के हाथों से। फ्री इलेक्शन इस वक्त मुल्क की जरूरत है, फेयर इलेक्शन, सच इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। तो उम्मीद ये है कि अक्टूबर तक इलेक्शन अनाउंस होगा, उम्मीद तो यही है। सही है। अच्छा ठीक है, जमील फारूकी ने भी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हम एक सवाल में सिद्दीक जान से करूं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, हमें अपडेट भी कर रहे हैं सारी प्रोसीडिंग पर उनकी नज़र, सुबह से वो कोर्ट में मौजूद हैं। सिद्दीक, बड़ी ज़ाहिर कल बड़ी तवील प्रोसीडिंग रही, आज भी बड़ी तवील प्रोसीडिंग रही, लेकिन उम्मीद आज है कि जी आज ही ये सारा क्लियर हो जाएगा। अदालत ने सारे आइन और कानून की रोशनी में फैसला किया है और महफूज किया है। एक चीज़ थी वो ज़रा मैं आपसे जानना चाह रही थी, चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए कि आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। अब इस सवाल के जवाब के लिए अब किसी मजीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बात उस वक्त की गई थी जब बार बार फुल कोर्ट की बात की जा रही थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, मसला ये है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि आधे घंटे का ये केस था, आधे घंटे से ज़्यादा का भी केस नहीं था। केस क्या था? केस ये था कि आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो बुनियाद बनाते हुए मैं इनके वोट काउंट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का वो एक जुमला मांग रही थी, एक जुमले से ज़्यादा नहीं मांगा कुछ। वो जुमला दिखाना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सफ़ा नंबर फ़लाँ पर, पैराग्राफ नंबर फ़लाँ पर फ़लाँ लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा। और फिर जो फुल कोर्ट बनाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी ओपन थी और हमें एक मरले पर जाकर हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने लगी है, एक मरले पे में जाकर लगा कि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाने लगी है। यानी ये मुख्तलिफ सूरत बदलती रही। क्यों? नया एक पॉइंट आता था, एक फैसले का हवाला दिया जाता था और कहा जाता था कि सर इस पॉइंट पर ये फैसला मौजूद है क्योंकि ये इतने रुकनी बेंच था तो ये तो आप सुन ही नहीं सकते। वो कहते थे अच्छा चलें आप हमें पढ़ाएं। हमें लगता था कि अगर इन वकला ने यहाँ पर अदालत को मुतमईन कर लिया तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लार्जर बेंच बनेगा या फुल कोर्ट बनेगी। लेकिन मसला यह है कि वो अदालत को बिल्कुल नहीं बता सके। सादा सी बात, 17 मई वाला फैसला ये कहता है कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जी मुनहरिफ हैं 10 MPs काफ नहीं, इसलिए मैं इनका वोट काउंट नहीं करता। लेकिन आइन वाज़ेह है कि मुनहरिफ कौन होगा? मुनहरिफ वो होगा 63A में वाज़ेह है जो राजा बिशारत उसे खड़े होकर कहा था कि पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देगी, फैसला करेगी हमने किसको वोट देना है। उसके बाद MPs और ऊपर MNAs जो भी होगी, जहाँ भी वोटिंग हो रही होगी, MPs उसको फॉलो करेंगे और अगर कोई वायलेट करेगा उस ऑर्डर को, पार्लिमानी पार्टी के ऑर्डर को जो है वो करेगा, उसकी वायलेशन करेगा, तो फिर ये मामला पार्टी हेड भेजेगा स्पीकर को। यहाँ पे एक अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। ये आप पिछले 5 दिन से बड़ा शोर सुन रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी हेड जो इमरान खान है उनकी डायरेक्शन थी। तो उधर तो इमरान खान की डायरेक्शन थी, उधर तो पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी। जब पंजाब का इलेक्शन था, चौधरी परवेज लाई को ने नामजद किया तो इमरान खान साहब वहाँ गए और उस पार्लिमानी पार्टी जो थी वहाँ पर
اس میں وہ خود موجود تھے, وہاں پر ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے 2 بار جا کے اس پارلیمانی پارٹی کو ہیڈ کیا عمران خان نے, اور عمران خان وہاں پر موجود تھے, ہر طرح سے ڈائریکشنز دی انہوں نے, وربل بھی دی, وہاں پہ فیصلہ بھی کیا اور پورا انہوں نے پروسیس فالو کیا. تو یہ ایسے ہی بس میڈیا پر ہائپ دینے کے لیے, ججز کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بات کی. یہاں پہ تو چودھری شجاعت صاحب موجود نہیں تھے, اور یہ خود عرفان قادری صاحب نے مانا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو یہ لگتا تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہی پارلیمانی لیڈر, پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا, تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے پھر غلط سمجھا نا. تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے غلط سمجھا تو پھر کیا کیا جائے. انہوں نے کہا انہوں نے غلط سمجھا تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک لیگل غلطی ہو جاتی ہے. یعنی اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا, آپ نے جو ہے اقلیت کو اقلیت میں بدل دیا, اقلیت کو اقلیت میں بدل دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر آج فاروق نائک نے جو پوائنٹ لیا کل, انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 کی بار ہے, آپ جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا اس میں آپ جا ہی نہیں سکتے. تو اس پر ججز نے کہا فاروق نائک صاحب کیا کرتے ہیں, ابھی چند ہفتوں پہلے ہی آپ جو ہے وہ اس سائڈ پہ کھڑے تھے, تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوڑ دیں 69 کا, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, قاسم سوری نے غلط کیا ہے, آپ قاسم سوری کو پھانسی لگا دیں, آپ آرٹیکل 6 لگا دیں, آپ جا کر دیکھیں کیا کیا کچھ اس نے کیا ہے. اس دن تو آپ جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی آپ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی. آج آپ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست محمد مزاری, ان کو آپ 69 کی بار کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں, تو عدلیہ نے اس سے 2 لوگ جو ہے وہ انکار کیا. ٹھیک ہے, امیر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ذرا ان سے ہی بات کرتے ہیں. صدیق پھر دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. ابھی تقریباً جو ہے وہ ٹائم رہ گیا ہے, آپ 45 یعنی کہ 45 پہ سنانا ہے, 1 گھنٹہ رہ گیا, تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے. تو امیر عباس یہ ساری صورتحال ہے, ظاہر اب کنکلوڈ تو ہو چکا ہے کیس, فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے. اب ہم بات ہی کر رہے ہیں کہ ظاہر فیصلہ کیا آئے گا, ظاہر جب وہ آئے گا تو پتہ چلے گا, کلیئرٹی ہو جائے گی کم از کم کہ ڈکٹیٹرشپ پارٹی پر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں بالکل, اور دیکھیے نا نواز شریف پارٹی اپنی کے ڈکٹیٹر ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنی پارٹی کی ڈکٹیٹر ہے. تو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز, یہ تو چلیں آج اچھی بات ہے کہ یہ کم از کم ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو دوست مزاری کیا, اس نے یہ بحث تو شروع کی پاکستان میں کہ پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کیا ہے, اور ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس کتنی پاورز ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اسی بہانے کم از کم یہ بحث تو شروع ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز کا ہے. اگر یہ ڈیموکریسی ہوتی پی ایم ایل این کے اندر یا پی ایم ایل کیو کے اندر یا باقی جماعتوں کے اندر, تو یہ جو فرد واحد کے فیصلے تھوپ دیے جاتے ہیں, جیسے ابھی کچھ دیر پہلے شاید ہماری ٹرانسمیشن میں بورس جانسن کا ذکر ہو رہا تھا, تو یہ کیوں ہو رہے ہیں فیصلے, یہ تھوپے جاتے ہیں نا. جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت مسلم لیگ نون کے اندر یہ اختلاف موجود تھا کہ ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں گرانی چاہیے, لیکن اس اختلاف کو اٹھا کے دیوار پر مار دیا گیا, کیونکہ فیصلہ صرف شریف خاندان نے کرنا تھا یا ان کے چند ہواریوں نے کرنا تھا. اسی طرح سے پھر یہ بحث ہوئی مسلم لیگ نون میں کہ ٹھیک ہے ہم نے عمران خان کو گرانا ہے, ہم گرا دیتے ہیں, لیکن ہمیں پھر فوراً حکومت کو ختم کر کے اور الیکشن میں جانا چاہیے. لیکن شہباز شریف کیونکہ شیروانی پہننا چاہتے تھے اور وہ رکھنا چاہتے تھے شیروانی, فیصلہ اڑا کے رکھ دیا گیا. یہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں پالیٹکس کے اندر, یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فیصلے فرد واحد کے ہاتھ میں یا بنچ آف پیپل کے ہاتھ میں, بلکہ ایک چند محدود فیملیز کے ہاتھ میں چلے گئے. جب وہ فیصلے کریں گی, وہ فیصلے کرتی ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق, وہ فیصلے کرتے ہیں اپنی گریڈ آف پاور کے مطابق, وہ فیصلے کوئی ڈیموکریسی یا کنٹری ایٹ لارج کے یا پیپل ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں تو نہیں کرتی. یا ان کی نظر میں ملک بھاڑ میں جائے, قوم بھاڑ میں جائے, ادارے بھاڑ میں جائیں, صرف ان کا جو اقتدار ہے وہ کسی طرح سے اگر نہیں ہے تو وہ بن جائے, اگر سلامت رہے. تو جب یہ بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اور اچھا ہے کہ اسی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا انٹیلیجنسیا, ہمارے صحافی, ہمارے تھنکرز, پولیٹیکل سائنٹسٹ, وہ اب اس بحث کو رکنے نہ دیں, اس بحث کو جاری رکھیں تا وقت کے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں صحیح معنوں میں جمہوریت آ جائے. بالکل, لیکن 4 سال جس سچویشن ہم نے دیکھی ہے جمیل فاروقی, 4 سال ہو گئے الیکشن ہوئے اور پھر آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور چیزوں کو آگے نہیں بڑھا پائے. بحیثیت میں قوم, بحیثیت سسٹم جو ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور ڈسکس کریں کہ حکومتیں چل نہیں پاتی ہیں, حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے, ادھر کی غلام گردشیں, ادھر میں یہ معاملات, تو یہ پاکستان کو اب 75 سال کے بعد بھی آگے لے جانے نہیں دے پا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے نا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ووٹ کا,
صحیح معنوں میں جس کو مل رہا ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. آج کے کیس تو جو بھی جیتے جو بھی ہارے اس کے بعد دیکھیں جیت یا ہار وہ آبویس ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. ظاہر ہے اگر جیت یا ہار پر مبنی کوئی چیز نہ ہو تو یہ لوگ عدالتوں میں جائیں ہی کیوں, یا کہیں پر کوئی ملاکھڑا سجے ہی کیوں. لیکن ابھی آپ نے جو کامنٹ کیا تھا نا کہ ہم وہیں پر کھڑے ہیں 4 سال پہلے کی طرح, آپ اور ہماری سوچ ہے کہ ہم وہیں پر کھڑے ہیں. میرے خیال میں ہم 20-25 سال پیچھے جا چکے ہیں. ان حالات کو کیا پاکستانی قوم افورڈ کر سکتی ہے جس طرح سے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں پچھلے 3-3.5 مہینے میں؟ بھائی آپ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیتے, سمجھ میں آتی تھی. آپ مہنگائی کم کر دیتے, سمجھ میں آتی تھی. آپ پیٹرول نہ صحیح کم از کم ڈیزل ہی فری دے دیتے, سمجھ میں آتی تھی. کچھ بھی نہیں کیا آپ لوگوں نے. اور آج جو حالت ہے پاکستان کی, 2018 میں چلے جائیں آپ, 2018 سے بہت پیچھے ہیں. میں اگر فیکٹس اینڈ فیگرز اور سٹیٹس کے اوپر جاؤں, جو آپ کے اوپر اس وقت گردشی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے ڈالر کے ویلیو پکڑنے سے اور روپے کا ڈی ویلیو ہونے سے, یہ تو حالت 4 سال پیچھے والی نہیں. ہم تو مجھے لگتا ہے ہم 90s میں چلے گئے. پرانا پاکستان ایسے تو نہیں کہہ رہے ہم اس کو. تو اس میں اب جو ہمارے ملک کا انٹیلیجنشیا ہے, جو کہ بادی النظر میں انٹیلیجنشیا ہے, لیکن اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آتی کہ ہر 3.5 سال بعد کون سی ایسی چیز ہے جو وہ کہتے ہیں نا میرا لانگ گواچا, کچھ ایسا گواچ جاتا ہے کہ پی ایم نہیں رہتا. یہ عجیب اس ملک کی سائیکی ہے. یہ 75 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم سہ رہے ہیں, اور شاید آگے بھی ہمیں سہنا پڑے. یہاں مجھے بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک لیتے ہیں ایئر لائنز کی, اس کے بعد پھر ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.